بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے دین کی بہترین سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور عمل کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، آئیے آج ہم پارہ نمبر 19 سے اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 53 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اللہ ہی تو ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک کا پانی لذیذ اور میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، اور دوسرے کا پانی کھاری اور کڑوا ہے، اور ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک پردہ ہے جو دونوں پانیوں کو ملنے نہیں دیتا۔ پیارے بچوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر کا پانی بہت کھاری اور کڑوا ہوتا ہے جسے پیا نہیں جا سکتا، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس کڑوے سمندر کے پانی میں کہیں کہیں میٹھے پانی کے چشمے بھی ابل رہے ہیں۔ اور بچوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کڑوا اور میٹھا پانی دونوں آپس میں نہیں ملتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پانیوں کے درمیان ایک پردہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں الگ الگ اس لیے رکھے ہیں تاکہ مسافر اور ضرورت مند لوگ اسے پی لیں اور اس پانی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح میٹھا پانی سمندر کے کڑوے پانی کے درمیان میں رہتے ہوئے اپنی مٹھاس برقرار رکھتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ کوئی بد اخلاق ہوتا ہے اور کوئی زبان کا کڑوا ہوتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ جی بچوں، ہمیں میٹھا چشمہ بننا ہے، یعنی ہمیں میٹھے پانی کے چشمے کی طرح ان کے ساتھ رہتے ہوئے کڑوا نہیں ہو جانا، بلکہ اپنی مٹھاس باقی رکھنی ہے۔ ان کا اثر لیے بغیر سب کو اپنی میٹھی باتوں اور اچھے اخلاق سے فائدہ پہنچانا ہے، ہر ایک کے لیے نفع مند بننا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی میٹھے چشمے کی طرح ہر ایک کو خوشیاں بانٹنے والا بنا دے، آمین۔ جی بچوں، آئیے اب ہم سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں سے ہر قسم کی بہت ہی عمدہ نباتات پیدا کیں؟ کچھ شک نہیں کہ یہ نباتات اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی ان نشانیوں کو نہیں مانتے ہیں۔ اور تمہارا رب زبردست بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ جی پیارے بچوں، یہاں پر اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی پر بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کو نہیں مانتے ہو بلکہ معجزہ مانگتے ہو۔ دور کیوں جاتے ہو؟ نباتات کو دیکھ لو، یہ بھی تو معجزہ ہے نا۔ تم کوئی رنگ نہیں ڈالتے ہو، کوئی خوشبو نہیں ڈالتے ہو، تو پھر کتنے رنگ برنگے پھول اگتے ہیں، ان کی کتنی خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ پھلوں کو دیکھ لو، ان کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں، مختلف ذائقے ہوتے ہیں۔ آم کا چھلکا اور مالٹے کا چھلکا کتنی خوبصورت خوشبو دیتے ہیں، ان کو کس نے ایسا بنایا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ایک ہی مٹی اور ایک ہی پانی، لیکن کتنے میٹھے میٹھے پھل اور بے شمار سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، جانوروں کے لیے چارہ اور انسانوں کے لیے اناج اور مختلف فصلیں، سب اسی میں سے نکلتا ہے۔ کہا جا رہا ہے نباتات پر ہی غور کر لو، اللہ کی صحیح پہچان اور معرفت حاصل کر لوگے، اللہ کی عظیم الشان قدرت اور کبریائی کو جان لوگے، اللہ کی محبت کو پا لوگے، پھر تم کبھی بھی شرک نہیں کرو گے۔ پیارے بچوں، شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک اللہ کے احسان کی ناشکری ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ صرف ایک ہی اللہ کو اپنا رب مانو گے اور اپنے سب معبودوں کو چھوڑ دو گے تو ہی یہ اللہ کی شکر گزاری ہوگی، اور شرک تو اللہ کے احسانات کی ناشکری ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنی قدرت کی نشانیوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، آئیے اب سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 61، 62 اور 63 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں، صبح ہوتے ہی فرعون اور اس کے لشکر موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی یعنی بنی اسرائیل کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنا عصا یعنی لاٹھی سمندر پر مارو، تو اچانک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ جی پیارے بچوں، ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا ذکر ہے۔ پیارے بچوں، فرعون مصر کا بادشاہ تھا، بہت ہی ظالم تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیتا تھا اور ان کے مردوں سے سخت مشقت والے کام کرواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر فرعون کے پاس بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے بھی دیے تھے۔ ایک معجزہ ید بیضا تھا، یعنی ہاتھ کو بغل میں رکھ کر نکالا جائے تو وہ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا، اور بچوں دوسرا معجزہ عصا تھا، اسے جب پھینکا جائے تو وہ بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا۔ بچوں، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ معجزے دکھائے اور اللہ پر ایمان لانے کو کہا تو اللہ پر ایمان لانے کی بجائے فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، یہ تو جادو ہے۔ پھر فرعون نے اپنے سارے ملک سے جادوگر اکٹھے کر لیے اور بچوں موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے سارے سانپ دیکھ کر ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ نہ ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اپنا عصا پھینک دو۔ جی پیارے بچوں، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی یہ بات سنی تو اپنا عصا پھینک دیا، وہ بہت بڑا سانپ بن گیا اور وہ جادوگروں کے سب سانپوں کو کھا گیا۔ اب تو سب جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادو نہیں لائے بلکہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ لائے ہیں، کیونکہ جادوگر ہی جادو کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور بچوں سارے جادوگر مسلمان ہو گئے، اللہ پر ایمان لے آئے۔ اب تو فرعون کو بہت غصہ آیا، اس نے جادوگروں کو دھمکیاں دیں کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، سولی چڑھا دوں گا۔ تو جادوگروں نے کہا، اچھا پھر تو ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے۔ جی بچوں، یہ ہوتا ہے شعوری ایمان۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شعوری طور پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، ایک رات موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکل پڑے۔ جی پیارے بچوں، آپ کو یاد ہے نا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ دشمن نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں چھپ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دشمنوں کو غار ثور کے بالکل قریب دیکھا تو گھبرا گئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پیارے بچوں، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو فرعون کو پتہ چل گیا، اس نے بھی اپنی ساری قوم کو ساتھ لیا اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے لگا۔ صبح کے قریب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی دشمن کو اتنا قریب دیکھ کر گھبرا گئے اور چیخنے لگے، ہم تو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ جی پیارے بچوں، یہ وہی الفاظ ہیں
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے کہے تھے، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی وقت وحی نازل فرمائی کہ اپنا عصا سمندر پر مار دو۔ جی پیارے بچوں، عصا مارتے ہی سمندر کا پانی دونوں طرف سے پہاڑوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا اور خشک راستہ بن گیا، اور اللہ کی مدد سے بنی اسرائیل کا لاکھوں کا لشکر سمندر میں سے گزر گیا۔ اور بچوں، فرعون بھی اپنے سارے لشکر کے ساتھ اسی راستے سے سمندر میں داخل ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ سے سمندر پر عصا مارنے کو کہا، اور عصا مارتے ہی پانی کے دونوں پہاڑ آپس میں مل گئے، تو اس طرح فرعون اور اس کا سارا لشکر غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے بنی اسرائیلیوں کو بچا لیا، اور بچوں ایک بھی فرعونی نہ بچا۔ بچوں، ان آیات میں ہمارے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ شرک سے حکومت تو چل جاتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ کبھی بھی نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ کے احسانوں کی کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمیشہ حق کو جیت اور باطل کو ہمیشہ شکست ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچے مسلمانوں کی مدد فرماتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آئندہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، مصیبت آئے یا کوئی بیماری وغیرہ آ جائے تو بالکل بھی نہیں گھبرانا، بلکہ یہ کہنا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی مضبوطی اور خلاوت نصیب فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 19 آج مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار پارہ نمبر 20 پر بات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔